اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اڑان۔ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ایجیکشن سے متعلق ہے کہ پائلٹ ایجیکشن کیوں کرتا ہے، کن حالات میں کرتا ہے، کس موقع پر کرتا ہے اور کس کی پرمیشن سے کرتا ہے۔ ایجیکشن کے دوران پائلٹ کے لیے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور پائلٹ کو کس قسم کی مہارت دکھانی پڑتی ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، اسکپ ہرگز نہ کریں، کیونکہ میں دعوے سے کہتا ہوں دوستو کہ آج تک آپ کو یوٹیوب پر ایجیکشن سے متعلق اتنی تفصیلی ویڈیو جو ہے آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو جب کسی آپریشن یا جنگ کے دوران کسی پائلٹ کا جہاز ہٹ ہو جائے تو پائلٹ فوری طور پر ایجیکشن کرتا ہے۔ دوستو جیسے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ہندوستانی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن کے جہاز کو پاکستان ایئر فورس کی جہاز نے ہٹ کیا اور اس کو پاکستان میں ایجیکٹ کرنا پڑا۔ دوستو یہ ہوتی ہے ہنگامی ایجیکشن، مگر اگر کسی جنگی جہاز میں کوئی فنی خرابی آ جائے تو پائلٹ فوری طور پر ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کرتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر فوری طور پر متعلقہ اسکواڈن، فائر فلائٹ، کریش پارٹی، میڈیکل اسکواڈن کو الرٹ کرتا ہے تاکہ ہنگامی لینڈنگ کی صورت میں پائلٹ اور جہاز کو ہر ممکن سہولت فراہم کیا جا سکے۔ دوستو پائلٹ ہر صورت میں جہاز کو کسی قریبی بیس تک لے جانے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ دوستو اگر قریب کوئی بیس نہ ہو تو پائلٹ جہاز کو کسی بڑی شاہراہ یا کسی صحرا میں بھی اتارنے سے گریز نہیں کرتا، اور دوستو بعض اوقات اسی کوشش کے دوران پائلٹ کی جان بھی چلی جاتی ہے، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر نعمان صاحب اسلام آباد کی ایک شاہراہ پر جہاز اتارنے کی کوشش میں شہید ہو گئے تھے۔ مگر دوستو اگر پائلٹ محسوس کر لے کہ جہاز کو گرانا بے حد ضروری ہو گیا ہے اور جہاز کسی صورت سیف لینڈنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پائلٹ ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے جہاز کو گرانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ دوستو ATC میں موجود تجربہ کار ٹیم، جس میں سینئر پائلٹس بھی شامل ہوتے ہیں، پائلٹ کو جہاز گرانے اور ایجیکشن کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں، اور پائلٹ کا ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاز کو سیف سائڈ یعنی آبادی سے دور لے جانا بھی بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر جہاز کو آبادی پر گرایا جائے تو بہت سارے معصوم جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، اس لیے پائلٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے معصوم شہریوں کی جانوں کی قربانی دے۔ لہٰذا پائلٹ لازمی طور پر جہاز کو آبادی سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کوشش کے دوران پائلٹ کی اپنی ہی جان کیوں نہ چلی جائے۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہمیشہ اپنی ملک کی حرمت اور حفاظت پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور ہمیشہ اپنی ملک کی اثاثوں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پائلٹ اپنی جان بچا کر اپنے ملک کے معصوم لوگوں کی جان لے؟ لہٰذا کچھ بھی ہو پائلٹ اپنی جہاز کو آبادی سے دور ہی لے کے جائے گا۔ دوستو جہاز کو سیف سائڈ یعنی آبادی سے دور لے جانے کے بعد پائلٹ سب سے پہلے کنوپی کور کھول کر گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو پائلٹ کاکپٹ میں موجود ایجیکشن بٹن کو دباتا ہے۔ دوستو ایجیکشن ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ بٹن دباتے ہی ایجیکشن سیٹ کے نیچے لگا ہوا بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور اسی بم بلاسٹ کے نتیجے میں پائلٹ کاکپٹ سے آسمان کی طرف ہوا میں تیزی سے اڑ جاتا ہے۔ دوستو اگر کسی وجہ سے پائلٹ کا اڑنا سلو ہو اور پائلٹ کی اڑنے کی رفتار جہاز کی رفتار سے کم ہو تو بیک سے آنے والی جہاز کی دم یعنی ورٹیکل سٹیبلائزر پائلٹ سے ٹکرا کر پائلٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ پائلٹ انتہائی تیزی سے اڑے۔ دوستو، اڑنے کے چند لمحے بعد ہی ایجیکشن سیٹ سے منسلک پیراشوٹ کھل جاتی ہے اور یوں پائلٹ کا آسمان سے زمین تک کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب تک پائلٹ زمین تک نہیں پہنچتا، پائلٹ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ پائلٹ نے سمندر میں گرنا ہے، دریا میں گرنا ہے، کسی خطرناک جنگل یا پہاڑی کے اوپر گرنا ہے یا کسی درخت کے اوپر گرنا ہے۔ اور سب سے خطرناک امر یہ ہے کہ پائلٹ بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن لائنوں کے اوپر بھی گر سکتا ہے، جس سے زندہ بچنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ دوستو، ایجیکشن سیٹ میں لگے ہوئے سروائیول کٹ میں پائلٹ کی ضروریات کی تمام تر اشیاء رکھ دی گئی ہیں تاکہ اگر کسی وجہ سے ریکوری پارٹی کے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو پائلٹ اپنی سیکیورٹی اور صحت کا خیال رکھ سکے۔ دوستو، سروائیول کٹ میں 1 عدد پستول، 1 عدد فلیپر گن، پانی، بسکٹ، دوائی، چھری، چھتری اور ٹارچ رکھ دی گئی ہے۔ دوستو، اگر پائلٹ سمندر یا دریا میں گر جائے تو ایجیکشن سیٹ کے ساتھ منسلک بوٹ یعنی کشتی فوراً ہوا سے بھر جاتی ہے اور پائلٹ اپنے تمام تر سامان کے ساتھ بوٹ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر ایجیکشن رات کو ہو جاتی ہے تو پائلٹ اپنی فلیپر گن سے آسمان کی طرف فائر کرتا ہے اور فلیپر گن کی گولے کی روشنی کی مدد سے ریکوری پارٹی پائلٹ کو تلاش کر لیتی ہے۔ دوستو، ایجیکشن کے فوراً بعد متعلقہ بیس سے 2 عدد ہیلی کاپٹر روانہ کیے جاتے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر میں میڈیکل ٹیم، SMO یعنی سینئر میڈیکل آفیسر اور دیگر سٹاف موجود ہوتا ہے تاکہ پائلٹ کو ریکور کرنے کے بعد پائلٹ کو ابتدائی طبی امداد دیا جا سکے اور ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کو ملٹری ہسپتال منتقل کیا جا سکے تاکہ پائلٹ کا تفصیلی معائنہ کیا جا سکے، جبکہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں سیکیورٹی عملہ موجود ہوتا ہے تاکہ ملبے کو ریکور کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی جا سکے اور ملبے کو انکوائری کے لیے بحفاظت متعلقہ بیس منتقل کیا جا سکے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میری نیکسٹ آنے والی زبردست ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔